بنو امیہ زوال خلافت راشدہ باب نمبر 10 عبداللہ بن زبیر کی شہادت خلافت راشدہ کا آخری چراغ سن 73 ہجری مکہ مکرمہ کے در و دیوار کانپ رہے تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی عبد الملک بن مروان کے حکم سے مکہ پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ خانہ کعبہ جہاں سے خلافت راشدہ کا پرچم بلند ہوا تھا آج بنو امیہ کی منجنیقوں کے نشانے پر تھا۔ مکہ کا محاصرہ جب ظالموں نے کعبہ پر پتھر برسائے، حجاج بن یوسف نے مکہ کا سخت محاصرہ کیا۔ منجنیق نصب کی گئیں اور کعبہ پر آگ برسانے والے پتھروں کی بارش شروع کر دی گئی۔ وہی خانہ کعبہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن معاف کر کے عزت بخشی تھی، آج بنو امیہ کی ملوکیت کے ظلم کا نشانہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ صرف چند جانثار باقی رہ گئے تھے۔ حجاج کا لشکر ہزاروں میں تھا، لیکن ابن زبیر نے ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس جا کر کہا، اماں، لشکر بڑا ہے، ساتھی کم ہیں، آپ کیا مشورہ دیتی ہیں؟ حضرت اسماء نے کہا، بیٹا، اگر تم حق پر ہو تو سپاہیوں کی قلت یا کثرت سے نہ گھبراؤ۔ جو حق کے لیے لڑتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ابو بکر کے بیٹے جھکتے نہیں، گردنیں کٹتی ہیں، مگر باطل کے سامنے جھکنے کا تصور نہیں کرتے۔ ابن زبیر کا آخری خطبہ، کعبہ کے سائے میں للکار۔ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا، لوگو، ہم تلواروں کے زور پر خلافت نہیں چاہتے، ہم قرآن و سنت کے تابع نظام کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر آج ہم جھک گئے تو کل کعبہ کا طواف بھی درباریوں کے اشارے پر ہوگا۔ ہم ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آخری مارکہ، ابن زبیر کی شہادت۔ لڑائی شروع ہوئی۔ حجاج کے لشکر نے خانہ کعبہ کے اطراف میں منجنیقوں سے پتھروں کی بارش کی۔ ابن زبیر کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب عبداللہ بن زبیر اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے تلوار نیام سے نکالی، کعبہ کے رکن یمانی سے پشت لگائی اور کہا، پروردگار، میں نے اپنی خلافت تیری امانت سمجھ کر ادا کی، اب تیرا بندہ تیری راہ میں قربانی دینے جا رہا ہے۔ حجاج کے سپاہیوں نے حملہ کیا۔ ابن زبیر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ابن زبیر کی شہادت پر مکہ مکرمہ کی گلیاں گونج اٹھیں، اللہ اکبر۔ ابن زبیر نے خلافت راشدہ کے اصولوں پر جان قربان کر دی۔ حجاج کا ظلم، شہید کی لاش سولی پر۔ حجاج نے ابن زبیر کی لاش کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا۔ کئی دن ان کی لاش مکہ کی گلیوں میں نمائش کے طور پر لٹکتی رہی، مگر حضرت اسماء جو نابینا ہو چکی تھی اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آ کر بولیں، اے حجاج، یہ لاش تو صرف ایک جسم ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر کی روح تمہارے تختوں کو ہمیشہ کے لیے ہلا گئی ہے۔ حجاج خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ تلوار سے جسم قتل کر سکتا ہے، لیکن نظریات نہیں مار سکتا۔ خلافت راشدہ کے چراغ کا بجھنا۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے ساتھ خلافت راشدہ کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ بنو امیہ کی ملوکیت نے ایک اور بار فتح کا جشن منایا، لیکن دراصل یہ ان کے زوال کی بنیاد بن چکی تھی۔ امت مسلمہ میں خلافت و ملوکیت کی بحث ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ مستدرک علی صحیحین، امام حاکم۔ الدولۃ الامیہ، ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ اگلا باب، عمر بن عبدالعزیز۔ بنو امیہ کے محل میں خلافت راشدہ کی کرن۔ بنو امیہ کے درمیان ایک نیک حکمران، عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور شریعت کی بحالی کی کوشش۔